کہ ہم پہلے کلمے کی حقیقت تبلیغی جماعت اگر اس کے بغیر قرآن کے درس میں بیٹھے پھر قرآن کی سمجھ کیسے آئے گی؟ صحابہ فرماتے تھے کہ ہم نے پہلے ایمان سیکھا ہے، تو درس میں بھی ایمان سکھایا جاتا ہے اور تبلیغ میں بھی ایمان سکھایا جاتا ہے۔ یہ لوگوں کے دماغ کے اندر ایک خلل ہے کہ وہ تبلیغ اسی کو سمجھتے ہیں جو ان کی جماعت کرتی ہے۔ یہ جتنی دنیا میں درس ہو رہے ہیں، قرآن پڑھا جا رہا ہے، علماء خطاب کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں تبلیغ ہے۔ اللہ کے دین کے پہنچانے کا نام تبلیغ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اب ایک آدمی قرآن پڑھا کے تبلیغ کر رہا ہے، ایک آدمی قرآن کا ترجمہ پڑھا کے تبلیغ کر رہا ہے، ایک آدمی حدیث رسول اللہ پڑھا رہا ہے، ایک آدمی اس کے معاون علوم پڑھا رہا ہے تاکہ اس کو قرآن و حدیث سمجھنے میں یہ سب تبلیغ ہے، سب دین ہے۔ یہ ایک اصول بنا لینا کہ جو ان کی جماعت کرتی ہے وہ تو تبلیغ ہے، جو اس طرح نہ چلے وہ تبلیغ نہیں ہے۔ یہ غلط بات ہے، ایسی باتیں نہ کیا کریں۔ پھر مخالفین تم سے یہ بھی کہیں گے کہ کون سے صحابہ نے چلہ لگایا ہے، پھر مخالفین تم سے یہ بھی کہیں گے کس نے 3 روزہ لگایا، 7 روزہ لگایا جمعرات پہ اجتماع ہوتا تھا، کون سے صحابہ تھے جو تمہاری یہ کتابیں پڑھتے تھے۔ اس لیے اس بحث میں نہ پڑھیں، یہ سب دین ہے۔ تبلیغی جماعت والے بھی ایک دین کا کام کریں، ان کا ایک انداز ہے۔ مدرسین بھی دین کا کام کریں، ان کا ایک انداز ہے۔ اللہ کے مساجد میں جو لوگ نمازیں پڑھا رہے ہیں، اذان دے رہے ہیں، جمعہ پڑھا رہے ہیں، وہ بھی ایک تبلیغ کا انداز ہے۔ یہ سب طریق اصل بات دین پہنچانا ہے، سب دین پہنچا رہے ہیں۔ ایک آدمی اذان دے رہا ہے، یہ بھی تبلیغ بلا رہا ہے، لوگوں تک اللہ کے دین کی آواز پہنچ رہی ہے۔ تو یہ عصبیت نہیں ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک تمہارے ملک میں صحیح معنی میں اسلامی قانون نافذ نہیں ہوا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک جماعت کہتی ہے کہ نظام اسلامی ہو، ایک جماعت کہتی نہیں اسلامی نظام ہو، ایک جماعت کہتی ہے نظام مصطفیٰ ہو، ایک جماعت کہتی ہے نہیں نظام خلفائے راشدین ہو۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب الگ الگ ہے۔ خلفائے راشدین کا نظام الگ تھا، مصطفیٰ کا نظام الگ تھا، اسلام کا الگ۔ کیا ہے کہ ہر پارٹی نے اپنے ایک مانو بنا لیا، ایک نعرہ بنا دیا، اگر وہ مان لیا جائے تو لہذا وہ جیت گئے، باقی ہار گئے۔ مقصد اسلام نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جہاد تو خیر جہاد ہے، وہ جب تجارت کے لیے نکلے ہیں نا، جس ملک میں گئے اسلام پھیلتا گیا۔ صحابہ کا اٹھنا بیٹھنا، نماز روزہ تقوی دیانت امانت پرہیزگاری، یہ سب دین کی دعوت تھی، دین کی تبلیغ تھی۔ لہذا دین کو یہ اس طرح محدود نہ کرو کہ بس اسی جماعت میں ہے فقط۔ اسی جماعت نے بھی تو کسی سے پڑھا ہے نا، تو پھر ان کے استاد غلط تھے۔ ان جھگڑوں میں نہ پڑھو، یہ جاہلوں کی باتیں ہیں۔ ایک آدمی بخاری پڑھا، اس کے اور جی آپ نے چلہ لگایا ہے۔ اب بے وقوف آدمی، وہ بخاری پڑھا رہا ہے، تم چلے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ اصل مصیبت ہی ہے نا جی کہ 2-4 کلمے سیکھ لیے، سمجھتے ہیں کہ آسمان سے ہم 1-2 میٹر کے قریب باقی رہ گئے ہیں، مجھے اوپر چلے گئے ہیں، پھر باقی ان کو دین نظر ہی نہیں آتا۔ حالانکہ یاد رکھو کہ جتنا دین کا کام ہے، اللہ علماء دیوبند کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں کرے، یہ ان کی بنیاد رکھنے والے وہ تھے۔ حضرت رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنے وقت کا ابو حنیفہ تھا فقہ میں، تو وہ کافی عرصے غور کے بعد انہوں نے
اپنے شاگردوں کو بلایا تو انہوں نے کام تقسیم کیے. انہوں نے مولانا الیاس سے کہا کہ تم حضور کی امت کو جگاؤ اور ان میں بنیادی دین کے کلمے جو ہیں بس اسی پر ان کو تیار کرو. اور حضرت تھانوی سے کہا کہ آپ خانقاہی نظام کو سنت کے مطابق چلائیں کیونکہ خانقاہوں میں بدعات ہو گئی ہے. این سنت کے نظام کر کے خانقاہ کا معنی تھا کہ جہاں اللہ والے آئیں بیٹھے ان کی اصلاح ہو. حضرت مفتی کفایت اللہ رحمت اللہ علیہ کے ذمہ لگایا کہ آج کل لوگ بہت غلط فتوے دے رہے ہیں، تم فتوے پہ کام کرو اور صحیح فتویٰ مرتب کر کے امت کو دو. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کہ تم کفار کے مقابلے پہ جہاد کرو. تو یہ ساری لائنیں حضرت نے تقسیم کی تھی اور ساری اسی حضرت کے ہی شاگرد ہیں. اب ہر آدمی اپنے اپنے کام میں لگا رہا. ایک دفعہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے کسی بڑے قریبی تعلق والے نے پوچھا تو اس نے کہا کہ حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ محدث ہیں، عالم ہیں، مجاہد ہیں، لیکن کیا تصوف میں بھی ان کا کوئی مقام ہے؟ تو حضرت مدنی تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میرے بھائی مجھے بھی ایک دفعہ خیال آیا تو میں نے کئی دن استخارہ بھی کیا، مراقبہ بھی کیا، تو میں نے دیکھا کہ جہاں مدنی کے پاؤں ہیں وہاں میرا سر پڑا ہوا ہے، وہ مجھ سے اتنا آگے نکل چکا. انہوں نے کہا حضرت وہاں نہ تو ذکر ہے، نہ مراقبہ ہے، نہ لطائف ہے، کوئی سلسلہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. وہ تو حضرت یا انگریزوں کے خلاف تقریروں میں ہوتے ہیں یا واپس آ کے بخاری شریف پڑھاتے ہیں. انہوں نے فرمایا اللہ کے بندے جب وہ اللہ کے دین کے لیے جیل جاتا ہے نا، وہ ایک رات میں اتنی مدارج طے ہو جاتے ہیں، ہم سال محنت کے اندر طے نہیں ہوتے، ان کے چلے وہیں ادا ہو جاتے ہیں. تو یہ ہر کسی کا ایک نظام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کسی سے کام لینا ہے. اب دیکھیں نا، ایک حکیم بیٹھا ہے وہ یونانی دوائیں بنا بنا کے دے رہا ہے، ہومیوپیتھک والا بیٹھا ہے وہ ہومیوپیتھی دوائیں دے رہا ہے، ایلوپیتھک والا بیٹھا ہے وہ ایلوپیتھی دوائیں دے رہا ہے. اللہ والے اس کو بتا رہے ہیں کہ حضور نے فرمایا یہ دعا پڑھو، یہ دعا پڑھو، یہ کلمات پڑھو. یہ سب کام تو اس کی صحت کے لیے ہی کر رہے ہیں. اب کسی کو کہہ نہیں تم غلط ہو، کہہ نہیں تم غلط ہو، کہہ تم غلط ہو، یہ نکلے گا کہ سب غلط ہے. اس لیے کچھ سمجھنے کی کوشش کیا کرو. اللہ سب کی ہدایت کے فیصلے فرمائے.